بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے سیلابوں سے متاثر ہونے والے جمہوریہ سوڈان کے برادر عوام کے لیے امدادی مہم میں 50 ملین قطری ریال کا عطیہ دیا ہے۔ افغانستان سے متعلق امن مذاکرات آج سے دوحہ میں شروع ہو رہے ہیں اور امریکی وزیر خارجہ افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ قطر اور برطانیہ کے تعلقات انتہائی گہرے اور مضبوط ہیں جو ایک دوسرے کا احترام، افہام و تفہیم اور ہم آہنگی کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 221 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,18,199 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سیلابوں سے متاثر ہونے والے جمہوریہ سوڈان کے برادر عوام کے لیے امدادی مہم سلامہ یا سوڈان میں 50 ملین قطری ریال کا عطیہ دیا ہے۔ اس مہم کے ذریعے، جس کا اہتمام قطر چیریٹی، قطر میڈیا کارپوریشن اور قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے مشترکہ طور پر کیا، 89.67 ملین قطری ریال جمع کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر قطر ٹیلی ویژن پر ٹیلی کاسٹ کیے گئے اپنے ایک پیغام میں دوحہ میں سوڈان کے سفیر عبدالرحمن الصدق محمد نے مذکورہ مہم کی تعریف کی اور قطری عوام کی جانب سے سوڈان کے برادر عوام کے لیے اس مالی امداد کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے سوڈان کے بحران سے نمٹنے کے لیے فوری مالی امداد فراہم کرنے کے احکامات جاری کرنے پر صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ افغانستان سے متعلق امن مذاکرات آج سے دوحہ میں شروع ہو رہے ہیں۔ افغانستان کی مختلف پارٹیوں کے درمیان یہ براہ راست مذاکرات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور یہ افغانستان کے اندر پائیدار امن بحال کرنے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ ان بین الافغان مذاکرات کا انعقاد اس سمجھوتے کی وجہ سے ممکن ہوا ہے جس پر اس سال کے اوائل میں امریکہ اور طالبان نے دستخط کیے تھے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو مذاکرات کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی غرض سے دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ مائک پومپیو نے ان مذاکرات کو ایک خوش آئند پیش قدمی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ افغانستان کی جنگ کو ختم کرنے کا یہ ایک نادر موقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست قطر نے معاملات کو سلجھانے کے لیے ہمیشہ سفارتکاری اور براہ راست مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے صبا الاحمد کوریڈور پروجیکٹ کا دورہ کیا ہے جس کے پہلے فیز کا افتتاح جلد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے مذکورہ پروجیکٹ کے نقشے کو ریویو کیا اور اس کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، اس کے فوائد اور دوحہ نیٹ ورک کے ساتھ اسے شامل کیے جانے سے متعلق تفصیلات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے اس پروجیکٹ کے کام کی پروگرس کی تعریف کی اور اس سے منسلک افراد کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے امریکہ کے وزیر دفاع بین ویلس اور ان کے ہمراہ قطر کے دورے پر آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک دوستانہ تعلقات اور مختلف شعبوں، خاص طور پر سیکیورٹی اور دفاع کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع خالد بن محمد العطیہ سے بھی برطانیہ کے وزیر دفاع بین ویلس نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ممالک کے ملٹری اور دفاع کے شعبوں میں تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے سے متعلق معاملات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ برطانیہ کے وزیر دفاع بین ویلس کا کہنا ہے کہ قطر اور برطانیہ کے تعلقات انتہائی گہرے اور مضبوط ہیں اور یہ تعلقات ایک دوسرے کا احترام، افہام و تفہیم اور ہم آہنگی کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار قطر کی خبر رساں ایجنسی QNA کو دیے گئے انٹرویو میں کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات قطر میں تیل کی دریافت سے پہلے سے قائم ہیں۔ انہوں نے زندگی کے تمام شعبوں میں قطر کے اندر ہونے والی ترقی کی تعریف کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر نے نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر بھی غیر معمولی ترقی حاصل کی ہے۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے کہا ہے کہ موجودہ تعلیمی سال کے لیے جو
انٹیگریٹڈ لرننگ سسٹم یعنی مربوط نظام تعلیم اپنایا گیا ہے اس پر بخوبی عمل جاری ہے۔ اس سسٹم کو ملک کے اندر تمام پبلک اور پرائیویٹ اسکولوں میں متعارف کرایا گیا ہے۔ اس کا مقصد طالب علموں، اساتذہ اور انتظامی عملے کے افراد کو کرونا وائرس کی انفیکشن سے محفوظ بنانا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 235 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 227 افراد کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 8 اشخاص وہ ہیں جو بیرون ملک سے قطر واپس آئے ہیں۔ ان تمام افراد کو کوارنٹین میں رکھا گیا ہے۔ وزارت صحت کے بیان کے مطابق کرونا وائرس کے مزید 221 مریض شفا یاب ہو گئے ہیں اور یوں صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,18,199 ہو گئی ہے۔ دریں اثنا متعلقہ اتھارٹیز نے ہوم کوارنٹین کی شرائط کی خلاف ورزی کرنے والے 2 افراد کو حراست میں لے لیا ہے، جن کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور انہیں پروسیکیوٹر کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 28.3 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 19 ملین اشخاص صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ 9,12,000 سے زیادہ افراد کا کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہے۔ دریں اثنا امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات کے تحت اس سال مارچ کی 20 تاریخ سے لے کر اب تک امریکہ میکسیکو بارڈر پر تقریباً 8,800 مہاجر بچوں کو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ ان بچوں کے والدین ان کے ہمراہ نہیں تھے۔ صدر کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی امریکہ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عمل میں لائی گئی ہے۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے جسے انہوں نے وار پلاننگ کا نام دیا ہے، اور اس کے ذریعے ملک کے اندر کرونا وائرس کی ممکنہ سیکنڈ ویو کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے اندر 7-8 دنوں کے بعد کرونا وائرس کے کیسز میں 2 گنا اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر صحت میٹ ہینکاک نے لوگوں کو یاد دہانی کرائی ہے کہ وائرس کو دور رکھنے کے لیے ہر کسی کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ دریں اثنا برطانیہ میں کرونا وائرس کی ویکسین کے ٹیسٹ کرنے کے کام کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جن رضاکاروں پر اس ویکسین کی آزمائش کی جا رہی تھی ان میں سے ایک شخص بیمار ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی اور ایک دوا ساز کمپنی مشترکہ طور پر کرونا وائرس کی ویکسین تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بحرین اور اسرائیل کی حکومتوں نے آپس کے تعلقات کو نارمل کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے بعد تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مصر اور اردن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پہلے ہی سے نارمل ہیں۔ ترکی کی حکومت نے بحیرہ روم میں یورپی یونین کے 7 ممبر ملکوں کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کی شدید مذمت کی ہے اور اسے متعصبانہ اور حقیقت کے منافی قرار دیا ہے۔ تاہم انقرہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ یونان کی حکومت کے ساتھ اوپن اور غیر مشروط مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے ترکی کے وزیر خارجہ میولت کاواسوگلو نے کہا تھا کہ ان کا ملک یورپی یونین سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ مشرقی بحیرہ روم کے علاقے کی ملکیت کے معاملے میں ایک ایماندار بروکر کا کردار ادا کرے گی۔ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خارجہ معاملات سے متعلق یورپی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے سیلابوں سے متاثر ہونے والے جمہوریہ سوڈان کے برادر عوام کے لیے امدادی مہم میں 50 ملین قطری ریال کا عطیہ دیا ہے۔ افغانستان سے متعلق امن مذاکرات آج سے دوحہ میں شروع ہو رہے ہیں اور امریکی وزیر خارجہ افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ قطر اور برطانیہ کے تعلقات انتہائی گہرے اور مضبوط ہیں، جو ایک دوسرے کا احترام، افہام و تفہیم اور ہم آہنگی کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 221 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,18,199 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔ بسم اللہ۔